قربانی کیا ہے؟ قربانی ایک بہترین عمل ہے، اور قربانی وہ بہترین عمل ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے، جسے رسول پاک فرماتے ہیں کہ ایام قربانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ کوئی بھی عمل پسند نہیں ہے، کوئی عمل پسند نہیں۔ اور قربانی کا مطلب ہے خاص دن میں خاص جانور کو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ذبح کر دینا، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ اور قربانی کیا ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی پوری زندگی اور آپ کے پیش آنے والے جتنے مرحلات امتحانات ہیں ان سب کا نام کہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حج میں شامل کر دیا ہے، کہیں قربانی کی شکل میں شامل کر دیا ہے۔ یہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں کی یاد تازہ کرنے کا نام ہے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لمبا زمانہ گزرنے کے بعد میں ایک اولاد عطا فرمائی، اور وہ اولاد آپ کی چھوٹی بی بی حضرت حاجرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا سے ہوئی۔ حضرت حاجرہ سے جب اولاد ہوئی، اور یہ نکاح جس وقت میں ہوا تو یہ نکاح حضرت سارہ کے مشورے پر ہوا، ان کی اجازت سے ہوا، لیکن عورت ایک فطرت ہے، عورت کے اندر یہ بات اس کے مزاج میں شامل ہے کہ اس کو چاہے حسد کہہ دیا جائے یا اس کو جلن کہہ دیا جائے، کہیں نہ کہیں عورت کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں جب حضرت حاجرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ جیسا شہزادہ اور لخت جگر بیٹا عطا کیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی منت اپنی اولاد کے لیے کرتے تھے، اپنے بچے کے لیے کرتے تھے، تو اللہ نے اس منت کے عوض میں حضرت حاجرہ کے وطن پاک سے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو پیدا فرمایا۔ تو جب منتوں سے اولاد ہوئی تو محبت کرنا تو لازمی بنتا تھا، آپ بے تحاشا محبت کرتے تھے، آپ بے تحاشا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کبھی پیشانی چومتے، کبھی رخسار چومتے، کبھی آپ کے حلقوم، کبھی ہاتھوں کو چومتے تھے۔ حضرت حاجرہ نے جب یہ معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کرتے ہوئے پایا تو خوش ہوتی تھی، لیکن دوسری طرف جب حضرت سارہ نے اس بات کو دیکھا ہے تو برداشت نہ کر سکی ہیں۔ حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کسی بات کو لے کر کے بھڑ گئی، اور جب آمنا سامنا ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کی، مالک یہ سارہ ہے، یہ مجھ سے زبان درازی کر رہی ہے، یہ مجھ سے بھڑ رہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ابراہیم تم جانتے نہیں ہو یہ عورت ہے، اس کی فطرت میں ہے، یہ تم اس سے کبھی ناراض نہ ہونا، یہ بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ ٹوٹ جائے گی، اس کو پیار سے سمجھاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا، لیکن حضرت سارہ اس بات کو نہ مان سکی، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا ابراہیم اب تمہارے لیے بہتری اسی میں ہے کہ تم اپنے بیٹے اسماعیل اور بی بی حاجرہ کو مکہ المکرمہ چھوڑ کر کے آ جاؤ۔ مکہ المکرمہ میں اس وقت کوئی آبادی نہیں تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین رہا کرتے تھے جو پہلے مصر کا علاقہ کہلاتا تھا۔ یہ فلسطین سے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے مکہ المکرمہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ تاریخ نگار فرماتے ہیں جب مکہ المکرمہ کی وادی میں پہنچے تو آپ نے بیاباں جنگل میں چٹیل میدان میں ایک درخت کے سائے کے نیچے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ واپس پلٹے تو حضرت حاجرہ کہتی ہے میرے خاوند آخر کیا بات ہے، ہم سے کوئی خطا ہو گئی، ہم سے ناراض ہو، کیوں اکیلے میں چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم کوئی جواب نہیں دیتے۔ بعض راویوں نے لکھا ہے جب حضرت حاجرہ نے بار بار پوچھا تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ تمہیں یہاں چھوڑ دیا جائے، اللہ کے حکم کے مطابق چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کچھ کھجورے کچھ توشہ وغیرہ کھانے کا ساز و سامان ان کے ساتھ چھوڑ کر کے آ گئے۔ تاریخ نگار فرماتے ہیں چند دنوں میں وہ ساز و سامان ختم ہو گیا۔ اب جب وہ ساز و سامان ختم ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ چہیتی لاڈلی بی بی حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا اس بیاباں جنگل میں اکیلی تھی۔ جب کھانے کا ساز و سامان ختم ہوا تو چھاتی سے دودھ بھی خشک ہو گیا۔ بچہ اسماعیل علیہ السلام بھوک سے نڈھال ہو گئے، بلکنے لگے، ایڑیاں رگڑنے لگے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا یوں پانی تلاش کرتی ہوئی دوڑتی چلی جاتی تھی۔ فرماتے کبھی صفا پر چڑھتی تھی، کبھی مروہ پر چڑھتی تھی۔ اس صفا کا چڑھنا، اس مروہ کا چڑھنا اللہ کو اتنا
پسند آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام قیامت تک کے حاجیوں کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کو فرائض حج میں شامل فرما دیا، ارکان حج میں شامل فرما دیا کہ جو بھی حاجی آئیں گے حج کرنے کے لیے دنیا کے کسی ممالک سے بھی آ جائیں، جب تک وہ میری بندی ہاجرہ کی سنت کو ادا نہ کریں گے تب تک ان کے حج کو ہم قبول نہیں کریں گے، مکمل نہیں کر سکتے۔ حضرت ہاجرہ بار بار آتی تھی جاتی تھی اور بار بار آتی تھی جاتی تھی، ان کے چلنے کے انداز کو قرآن نے بھی نقل کیا اور رسول ہاشمی نے بھی نقل کیا، کہتے جیسے جیسے ہاجرہ چلتی تھی ویسے ویسے حاجی چلتے ہیں، جہاں ہاجرہ ٹھہرتی تھی وہاں حاجی بھی ٹھہرتے ہیں، جہاں ہاجرہ دوڑتی تھی وہاں حاجی بھی دوڑتے ہیں۔ اور اسی دوڑنے کے عوض میں جب آپ بار بار پہاڑی پر چڑھتی کبھی اترتی تو آخر آپ نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کو بیاباں میں چھوڑی تھی اکیلے ایک پہاڑی کی خو میں چھوڑ کے آئی تھی، دیکھا اچانک اس کے ارد گرد جانور پکچی اڑنے لگے ہیں۔ پکچی جب اڑتے ہوئے دیکھے تو اس نے کہا یہ کیا منظر ہے؟ دوڑتی ہوئی حضرت ہاجرہ آئیں اور حضرت ہاجرہ نے آ کر کے جب منظر دیکھا ہے تو معاملہ الگ ہی تھا۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا جب اس کے شہزادے کے قریب پہنچی تو دیکھتی کیا کہ شہزادے کی ایڑی کی رگڑ سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ جب پانی کا چشمہ نکل رہا تھا تو حضرت ہاجرہ نے وہیں سے ریت اکٹھی کر کے پانی کو روکنا شروع کر دیا اور جملہ بولا زمزم، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، زمزم کے معنی آتے ہیں ٹھہرنا، اور اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس دن سے اس پانی کا نام ہی زمزم رکھ دیا ہے، اور وہ زمزم اللہ نے اس میں تمام شفائیں عطا کی ہے۔ جتنے حجاجان اکرام جاتے ہیں اس کو پانی کو لاتے ہیں اور بیماروں کو پلاتے ہیں، شفا پا جاتے ہیں۔ یہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس کے بعد میں یہی شہزادہ جوان ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے ابراہیم ہماری رضا کے لیے کچھ قربان کرو، جو اپنی جان سے زیادہ قریب سمجھتے ہو اسے قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 100 گائیں قربان کر دی۔ اگلے دن پھر خواب دیکھا، پھر 100 گائیں قربان کر دی۔ 3 دن مسلسل خواب آتا رہا۔ 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم نے غور و فکر کیا اور سمجھ گئے اللہ مجھ سے میرے بیٹے کی قربانی چاہتا ہے۔ جوان بیٹے کو لے کر کے چٹیل میدان کی طرف چلتے ہیں، رسی اور چھڑی ساتھ میں لے کر کے چل دیے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے بیٹے کو تیار کر کے بھیج دیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو لے کر کے چلے ہیں، شیطان لعین پوری کوشش کرتا رہا، کبھی ہاجرہ کو بہکاتا ہے، کبھی اسماعیل کو بہکاتا ہے، کبھی ابراہیم کو بہکاتا ہے۔ 3 مقام پر بہکایا۔ اللہ نے اس ادا کو بھی اتنا پسند فرمایا کہ حاجیوں کے لیے کہہ دیا جب تک جمرہ عقبہ پر کنکریاں نہ مارو گے، شیطان پر لعنت نہ بھیجو گے، تمہارا حج مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کو بھی اتنا پسند فرمایا میرے مالک نے۔ جب مینا کے میدان میں پہنچ گئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کو لے کر کے تو فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا ہم نے خواب دیکھا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، ہم تمہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اب اس میں تمہاری مرضی کیا ہے، تمہاری رضا کیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مسکرائے اور مسکرا کر کے فرماتے بابا اس میں سوچنے کی بات کیا ہے، اس میں سمجھنے کی بات کیا ہے، جب اللہ نے کہا ہے تو جس چیز کے لیے تمہارے مالک نے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اس کے لیے تم تیار ہو جاؤ بابا، اس میں کوئی برائی والی بات نہیں ہے۔ جب اللہ نے کہا کہ قربانی کرنا ہے تو کر دیجئے گا، یقیناً آپ مجھے صابروں میں پاؤ گے، میں اس کے لیے تیار ہوں، اس کی رضا کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے اسماعیل کو لے کر کے جب چھڑی گردن پر چلاتے ہیں تو کہتے تاریخ نگار نے لکھا چھڑی اتنی تیز تھی ابراہیم علیہ السلام پتھر پر مارتے تو پتھر کے 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے، لیکن اسماعیل کا نازک نرم گلا نہیں کاٹ پا رہی تھی۔ پھر جاہو جلال میں آ کر حضرت ابراہیم نے فرمایا کیا بات ہے، تو پتھر کو کاٹنے کی طاقت رکھتی ہے، میرے بچے کا گلا کیوں نہیں کاٹتی؟ تو چھڑی نے جواب دیا ابراہیم تم کہتے ہو کاٹ، تم کہتے ہو کاٹ، یعنی چھڑی کہہ رہی ہے کہ اللہ کا خلیل کہتا ہے کاٹ لیکن رب جلیل کہتا ہے نہ کاٹ، اب بتا خلیل تیری بات مانوں یا رب جلیل کی بات مانوں؟ یہ بات حضرت ابراہیم نے سنی اور نظر انداز کر دے، چھڑی جاہو جلال میں چلانے لگے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے ابراہیم کے جذبات کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ اب میرا ابراہیم ماننے والا نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل کو حکم دیا جاؤ جنت سے دمبا لے کر کے چلے جاؤ، دمبا لے کر کے گئے، اسماعیل کی گردن نکالی گئی اور دمبے کو رکھ دیا گیا۔ جب دمبے
کو رکھا گیا ہے، جیسے ہی چھڑی چلا رہے تھے چھڑی چل گئی، جب گرم گرم خون ہاتھوں پر لگا ہے، اللہ اکبر، حضرت ابراہیم دل میں خوش تھے، ہاں اب میرا بچہ قربان ہو گیا، اب میرے رب کی منشا پوری ہو گئی ہے۔ جب آنکھوں سے پٹی کھولی ہے تو منظر کچھ اور تھا، دیکھتے کیا ہے بیٹا اسماعیل سامنے کھڑا ہوا مسکرا رہا ہے، جاہو جلال میں آگے پھر چھڑی پھینک کر کے مار دی۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا، اے میرے خلیل ہم تمہیں امتحان میں لے رہے تھے اور تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، اے میرے خلیل اب تم مایوس نہ ہو، ہم نے تیرے بیٹے اسماعیل کی قربانی کو بھی قبول کر لیا، ہم نے تیرے جذبے کو بھی قبول کر لیا ہے، اور جا ہم نے اس عمل کو اتنا پسند فرمایا، ایام قربانی میں ہر مالی کے نصاب کے لیے ہمیں اس سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل نہیں ہو سکتا جو قربانی ہے۔ قربانی ہمیں اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ ہم ایام قربانی میں قربانی کے علاوہ کسی دوسرے عمل کو اتنا پسند ہی نہیں فرماتے جتنا قربانی کو فرماتے ہیں۔ قیامت تک کے ہر مالی کے نصاب کے لیے ہم نے اس کو فرض و واجب کر دیا ہے۔ ابراہیم ہم نے تیری ہر ادا کو، تیرے بچوں کی ہر ادا کو ہم نے قیامت تک کے لیے یاد رکھنے کے لیے، قیامت تک کے لیے اس کو کہیں ارکان حج میں شامل کر دیا ہے، کئی انسان کی زندگی سے جوڑ دیا ہے، اور ہم نے ہر ادا کو تیری قائم رکھا ہے، اور قیامت تک کا ہر مسلمان اس تیری ادا کو یاد کرتا رہے گا، اپنے عمل میں رات لاتا رہے گا اور اپنے نام اعمال میں اضافہ کرتا رہے گا۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اسلام زندہ باد، مسلک اعلی حضرت پائندہ باد۔